ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے لخت جگر، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو اپنے حق میں بہتر جاننا، اور یہ بات دل میں بیٹھا لو کہ میرے لیے اس مصیبت میں بھلائی ہے، اگرچہ اس میں تمہارا نقصان ہی نظر آ رہا ہو، لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ حضرت لقمان کی زبان سے ان الفاظ کو سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا، ابا حضور، آپ نے جو فرمایا میں نے وہ سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے نور چشمے، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ہر قوم میں اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، ہماری قوم میں بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا، اور دنیا میں اللہ کے ولی بھی موجود ہیں۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، آؤ ہم کسی اللہ والے کی صحبت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، یقیناً ان کی باتیں سن کر تمہارا یقین مضبوط ہو جائے گا۔ چنانچہ باپ بیٹے نے اپنے سفر کا سامان باندھ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ راستے میں ان کی گزر ایک ویران جنگل سے ہوئی۔ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، لو کے تھپیڑے چل رہے تھے، ان کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ گرمی کی شدت اور لو کے تھپیڑوں سے کھچر تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر باپ اور بیٹے اپنے کھچروں سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ دونوں حضرات ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک جگہ سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ شاید وہ کوئی آبادی ہے اور یہ درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ اسی سائے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح چبھی کہ اس کے تالو کو پھاڑ کر پار ہو گئی۔ آپ کا بیٹا درد و تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا اور اپنے دانتوں سے ہڈی کو نکالنے لگے۔ کافی محنت و مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی اس کے تالو سے نکل آئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے۔ آپ نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس میں سے کچھ کپڑا پھاڑا اور بیٹے کے زخم پر باندھ دیا۔ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جب آپ کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ اس کے والد بزرگوار رو رہے ہیں تو وہ کہنے لگا، اے والد بزرگوار، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ آپ ہی بتائیے کہ یہ آنے والی مصیبت میرے حق میں کس طرح بھلی ہو سکتی ہے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر لقمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور بیٹے کی تکلیف سے باپ کا غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے تجھے اس چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں کچھ نہ ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حکیم لقمان نے نظر آنے والے سائے اور دھوئیں کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی دھواں نظر نہ آیا اور نہ کوئی سایہ تھا۔ آپ نے دل میں کہا، میں نے ابھی وہاں دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہو۔ ابھی آپ دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ آپ کو کچھ دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس پہنے، سفید عمامہ سر پر سجائے، گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے آپ ہی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ سوار آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے قریب آ کر آپ سے فرمایا، کیا آپ ہی لقمان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ حکیم ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں، میں ہی حکیم ہوں، دنیا مجھے حکیم کے نام سے جانتی ہے۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اس ناسمجھ بیٹے نے آپ سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ ابھی تم لوگوں کو جو دھواں نظر آ رہا تھا وہ دھواں اس گاؤں کا تھا جو اب سے تھوڑی دیر پہلے زمین میں دھسا دیا گیا۔ مجھے خبر ہوئی کہ تم دونوں اس گاؤں کی طرف جا رہے ہو، تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ تمہیں اس گاؤں میں جانے سے روکے، لہذا اللہ پاک نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا۔
اور آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی دھس گئی، اس طرح اس نے تمہیں اس چھوٹی مصیبت کے ذریعہ بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچا لیا۔ پھر اس شخص نے اپنا ہاتھ آپ کے بیٹے کے زخمی پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو اس شخص کے ہاتھوں کی برکت سے اس برتن میں پانی بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر وہ شخص نے آپ سے الوداع کہہ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ اور آپ کا بیٹا صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ گئے۔ ناظرین کرام، ہم پر بھی جو مصیبتیں آتی ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان مصیبتوں کے ذریعہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان چھوٹی مصیبتوں کو ہم پر ڈال کر اللہ رب العزت ہمیں بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں، اہل بیت کرام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بلا، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔